اسلام میں ووٹ کی شرعی حیثیت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت ایک ثابت شدہ چیز ہے۔ ووٹ ڈالنا اور ایک اچھے امیدوار کو اپنا مقتدی اور حاکم بنانا، یہ نہ صرف ایک سماجی اور ملکی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی اور مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت میں مختلف باتیں ہیں کہ اس کا مقام شہادت کی طرح ہے، ووٹ کا مقام سفارش کی طرح ہے، ووٹ کا مقام اور اس کا مرتبہ وکالت کی طرح ہے، اور ووٹ یہ ایک رعایا کے پاس امانت ہے۔ لہذا اس سے پہلو تہی اختیار کرنا اور نظر انداز کر دینا، یہ خیال کرنا کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے، اگر میں نہ ڈالوں تب بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، اگر ڈالوں تب بھی کوئی خاص فرق فائدہ نہیں ہوگا، یہ ناسمجھی ہے۔ ووٹ کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ تو آئیے اسلام کی نظر میں، مذہب کی نظر میں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، تاکہ تمام مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا آسان ہو جائے اور اس کو ہم نہ صرف ایک ملکی اور سماجی فریضہ سمجھیں، بلکہ ہم اس کو ایک مذہبی فریضہ، ایک مذہبی عمل، ایک اسلام کا حصہ سمجھ کر ہم اس میں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، پوری تمنائی کے ساتھ اور اس کو ایک اہمیت دے کر، یہاں تک کہ اگر ہمیں کوئی سفر درپیش ہو تو اس سفر کو مؤخر کر کے ہم ووٹ، جہاں ہمارا ووٹ ڈالنے کا مقام ہے وہاں ہم رہ کر، اگر کسی دوسری جگہ ہم ہوں تو وہاں پہنچ کر ہم حق رائے دہی ادا کر کے ووٹ ڈال کے ہم یہ فریضے کو انجام دینے والے بنے۔ ووٹ علماء فرماتے ہیں یہ گواہی دینا ہے، شہادت ہے، اور شہادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ جب تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو آ جاؤ۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، اگر تم گواہی دینے نہیں آئیں گے تو تم گویا جھوٹی گواہی دینے والے ہو، اگرچہ کہ تم کٹہرے میں شریک کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی نہیں دی، لیکن گواہی کو نہ دینا گویا گواہی کو چھپانا ہے، اور جھوٹی گواہی دینا اس کو شمار کیا گیا۔ لہٰذا جب بھی موقع آ جائے ووٹ ڈالنے کا، اس میں تمام مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر جس کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، قانونی اعتبار سے ہر مسلمان کو اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، سب اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ جو ووٹ ڈالنے کی جگہ تک، مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کے پہنچنے کا انتظام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم جھوٹی گواہی دینے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو، اور بہتر گواہوں میں ہمارا شمار ہو جائے،
تو ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ یہ گواہی دینا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہ بات کہنے کی نوبت نہ آئے، ضرورت محسوس نہ ہو کہ تمہیں ووٹ ڈالنا ہے۔ بولے بغیر، اطلاع دیے بغیر، ووٹ کی دعوت دیے بغیر کوئی مسلمان اس سلسلے میں آگے بڑھتا ہے اور اس فریضے کو انجام دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ خیر الشہداء ہے، یہ اچھی گواہی دینے والا ہے، بہتر آدمی ہے۔ الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألها، کہ یہ بہتر گواہ ہے جس کو گواہی دینے کے لیے بلائے جانے سے پہلے حاضر ہو کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ تو ہمیں بہتر گواہ بننا ہے تاکہ ہمیں اس کی بہتری حاصل ہو جائے۔ دوسری حیثیت ووٹ کی اسلامی نقطہ نظر سے سفارش کی ہے۔ ہم کسی امیدوار کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں، گویا ہم اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہیں کہ یہ لائق حاکمیت ہے، یہ حاکمیت کا، حکومت کے امور کا یہ ذمہ دار بن سکتا ہے، یہ نظام حکومت کو سنبھالنے کا یہ منصف اور عادل، اور مخلوق کا، انسانوں کا درد اور دکھ اس کے دل اور سینے میں موجود ہیں، یہ منصف ہیں، یہ خیر خواہ ہے۔ اس طرح ہم ووٹ ڈالنے کے ذریعے سفارش کر رہے ہیں دوسرے کے مقابلے میں، دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں، جس کو ہم نے ووٹ ڈالا ہے اس کے حق میں ہم نے سفارش کی ہے دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں کہ اتنے امیدوار کھڑے ہیں، ان سب میں یہ زیادہ بہتر ہے، گویا ہم نے اس کے حق میں سفارش کی۔ تو جو اچھے آدمی کی سفارش میں شریک ہوتا ہے تو اس اچھے آدمی کے جتنے اچھے کام ہوتے ہیں ان اچھے کاموں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ چنانچہ آئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کا نصیب، اس کا حصہ اس سفارش کے نتیجے میں کوئی امیدوار جیت جاتا ہے، حاکم بنتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ جتنے اچھے کام وہ کرے گا ان تمام اچھے کاموں میں ووٹ ڈالنے والے کا بھی حصہ ہے، اس کے ثواب میں وہ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو شخص آپس کی محبت یا رشتہ داری یا کسی اور تعلق کی وجہ سے کسی نااہل کو ٹھہراتا ہے، حاکم مقرر کرتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، تو اس کے حق میں، تو اگر وہ نااہل کو ووٹ ڈال کر اس کو حاکم بناتا ہے، بنانے کے بعد وہ جیت جاتا ہے، اس کے بعد وہ جتنے مظالم مخلوق پر، انسانوں پر ڈھائے گا، جتنے حقوق پامال کرے گا، ان تمام حقوق کے پامالی کا گناہ جس طرح حاکم کو ملے گا، اسی طرح اس حاکم کے حق میں ووٹ ڈالنے والے کا بھی حصہ ہے، وہ بھی اس میں شریک ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ذاتی تعلق، رشتہ داری اور کسی تعلق کو مد نظر رکھنے کے بجائے قوم کا جس کو ووٹ ڈالنے میں بھلا ہو، انسانیت کا جس میں فائدہ ہو، سماج میں سماجی فائدے کو دیکھ کر ووٹ ڈالنا چاہیے، ورنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص صرف ذاتی محبت اور رشتہ داری اور کوئی تعلق کی وجہ سے نااہل کو ووٹ ڈال کر جتاتا ہے تو اس نے اللہ اس کے رسول کی خیانت کی۔ لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ نہ صرف اللہ اس کے رسول کا خیانت کرنے والا ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا وہ
خائن ہے, خیانت کرنے والا وہ شمار ہوگا. تو دو باتیں اس میں بیان کی گئی. ایک اچھے آدمی کے حق میں سفارش کی جائے تاکہ اس کو بھی فائدہ حاصل ہو اور پورے سماج کو, پوری قوم کو فائدہ حاصل ہو, اس کی افادیت عام ہو جائے. تیسری حیثیت ووٹ کی, وکالت کی ہے. ہم گویا وکیل ہیں, ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تم اپنے امیدواروں میں جس کو چاہے اپنا حاکم بناؤ. تو اس سلسلے میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اچھے آدمی کو اپنا حاکم بنائے, ایسے آدمی کو حاکم بنائے جو تمام امیدواروں میں بہتر ہو. اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی امیدوار صحیح نہیں ہے تو دیکھیں کہ ایسی صورت میں ایسے آدمی کو حاکم بنائیں جس کا نقصان دوسرے حاکموں سے کم ہے. کیونکہ جب آدمی کے سامنے انسان کی فطرت ہے تو مصیبتیں آ جاتی ہیں, دو تکلیفیں آ جاتی ہیں اور اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ دو مصیبتیں ہیں. تو جب دو مصیبتیں آ جاتی ہیں اور ان دو مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو اختیار کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے تو وہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کرتا ہے بڑی مصیبت کے مقابلے میں. تو ان تمام امیدواروں میں دیکھیں کہ فائدہ کسی سے نظر نہیں آ رہا ہے, سب اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, قوم کی کوئی رعایت کرنے والا نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ کس حاکم سے قوم کو نقصان کم ہے, نقصان کس میں زیادہ ہے, کس حاکم سے نقصان کم ہے. تو پھر کم نقصان والے کو ووٹ ڈالنا ضروری سمجھا جائے گا. یہ سوچ کر کہ کوئی صحیح نہیں ہے ووٹ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچانا اسلامی تعلیمات کے مطابق درست نہیں ہے. اور جو شخص اچھے آدمی کو رکھتے ہوئے خراب آدمی کو ٹھہراتا ہے, اس کو جیتاتا ہے, امیدواروں میں اچھے امیدوار کو چھوڑ کر نااہل کو جتاتا ہے, تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کا خائن ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ولی من امر المسلمین فواللہ رجلا وهو يجد من اصلح للمسلمین منہ فقد خان اللہ ورسولہ. اچھوں کے ہونے کے باوجود برے آدمی کو ٹھہرانے والا جبکہ وہ اچھے آدمی کو پاتا ہے امیدواروں کی لائن میں, ان کی فہرست میں, پھر بھی خراب کو جتاتا ہے, تو پھر اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اور سماج کے ساتھ اس نے برا کیا, انسانیت کے ساتھ اس نے برا کیا. انسانیت کو اور تمام قوم کو اس نے تکلیفیں اور مصیبت میں ڈال دیا. تو ایسا آدمی گناہ گار ہے, اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. انسانیت اس کے دل میں, اس کے جسم میں دل نہیں ہے اور اس کی انسانیت مر چکی ہے, اس کی فطرت انسانیت گویا مسخ ہو چکی ہے. تو اس سلسلے میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اچھے آدمی کو ہم وکیل بنے, جس کو وکیل وکالت کی حیثیت اس کو حاصل ہے تو اچھے آدمی کو ہم ٹھہرائیں. اور ایک حیثیت ووٹ ڈالنے کی شریعت کے تعلیم کے مطابق امانت کی ہے, اور امانت ووٹ ڈالنے والا گویا اپنی امانت ادا کر رہا ہے, امانت کو واپس کر رہا ہے, اور ووٹ نہ ڈالنے والا وہ خیانت کر رہا ہے, امانت رکھنے والے کی امانت کو استعمال کر رہا ہے, ضائع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ تم, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ایمان والو کہ تم اپنی جو تمہارے پاس امانتیں ہیں, چاہے وہ جس شکل میں ہو, مال کی شکل میں ہو, ووٹ کی شکل میں ہو, یا اور کوئی حق کی شکل میں ہو, ان کے اہل تک اس امانت کو پہنچاؤ. خیانت کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے, مسلمانوں کے کام نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ووٹ ڈالنا یہ امانت ہے, ووٹ ڈالنے والا امانت کو پورا ادا کرنے والا ہے,
اور ووٹ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچانے والا یہ خیانت کرنے والا ہے، یہ خائن ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ خائن ہے، قوم و ملت کی نظر میں یہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، پورے سماج کی نظر میں اور قانون کی نظر میں یہ گناہ گار ہے۔ تو ہم ووٹ ڈالنے کے ذریعے اس فریضے کو، اس امانت کو بھی ہم ادا کرنے والے بنے۔ ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اصل حاکم تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور ووٹ ڈال کر کسی اچھے حاکم کو جتانا یہ سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں سے مخاطب نہیں ہوتے ہیں۔ میں حاکم ہوں، میرے سے ضرورت مانگو، میں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو بندوں کو اللہ نائب بناتے ہیں، اپنا نائب بنا کر جتنے دنیا میں حاکم ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے نیابت کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں سبب کے طور پر، ذریعے کے طور پر یہ دنیا کے حاکم دیے گئے ہیں، تو اس کو اختیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اصل حکومت اللہ کی چلتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار کر اپنے اوپر اچھا حاکم مقرر نہیں کر سکتے۔ حکومت اللہ کی چلتی ہے۔ اگر مسلمان پانچوں نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس ملک کے مسلمانوں پر، اس قوم و ملت کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ منصف اور عادل اور خیر خواہ حاکم مقرر کرتے ہیں، جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ مسجد کو چھوڑ کر، دینداری کو چھوڑ کر بے دینی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ جو قوم و ملت زندگی گزارتی ہے، تو پھر ایسے قوم و ملت پر، ایسے مسلمانوں، ایسے انسانوں پر اللہ تعالیٰ ظالم حاکم کو مقرر کرتے ہیں، تو وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا اعمالکم حکامکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ تم اپنے حاکم کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے عمل کو دیکھو، اگر عمل اچھا ہے تو پھر تمہارے اوپر حاکم بھی اچھا مقرر ہے، اگر عمل خراب ہے تو پھر تمہارے اوپر حاکم بھی خراب اور ظالم مسلط ہوگا۔ تو ایک ہے ظاہری اعتبار سے ووٹ ڈال کر سبب اختیار کر کے اپنے اوپر اچھا حاکم مقرر کرنا، ایک ہے باطینی اور روحانی اعتبار سے اپنے اوپر اچھا عمل، اچھا حاکم مقرر کرنا۔ دو چیزوں کا اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہے ظاہری سبب اختیار کرنا، ووٹ ڈالنا، دوسرا باطینی اعتبار سے تیاری کرنا کہ ہمارے لیے اچھا حاکم ہو، اچھا خلیفہ ہو۔ تو وہ باطینی اعتبار سے تیاری کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنا، اپنے اندر اچھے اعمال کا پیدا کرنا، اور جو ہمیں اچھا حاکم لگ رہا ہے اس کے حق میں دعا کرنا کہ یہ جیت جائے، یہ کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے۔ یہ ہے باطینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے اور اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے مسلمانوں کے اچھے حاکم مقرر کرنے کی تیاری۔ تو ہم کسی ایک پہلو کو اختیار کر کے دوسرے کو نظر انداز کر دینا، ایک کو ہی اصل سمجھنا، دوسرے کو اصل نہ سمجھنا، یہ اسلام کی اہمیت کو اپنے اندر باقی نہ رکھنے کی علامت ہے۔ اسلام میں دونوں چیزوں کو اختیار کیا گیا کہ تیاری بھی کی گئی اور دعائیں بھی کی گئی، یہ دونوں چیزیں ہمیں تعلیمات اسلام سے ملتی ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ ہر اعتبار سے ہم اچھے حاکم مقرر کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس ووٹ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔